کہ آپ فوج کی بات کرتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں فوج کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ زیادہ اس میں یوتھی ہی ہیں. ایک بارڈر پہ آپ کے افغانستان بیٹھا ہے، ایک بارڈر پہ آپ کے انڈیا ہے، پھر آپ کے ایران کے بھی معاملات ہیں، اور آپ پھر اندرونی انتشار میں بھی پاکستان میں انتشار کرتے ہیں. تو آپ کی اگر فوج نہ ہو تو یہ پاکستان نہ ہو. اگر ایسا ممکن ہو جائے جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو مائنس کر دیں، جو کہ اسرائیل اور بھارت کی خواہش ہے، وہ کبھی ایسا پاسبل نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا ہوگا. یہ تو اگلے 100 سال کیا 1000 سال بھی جب تک قیامت ہے یہ فوج رہے گی انشاءاللہ. اب جو نورین صاحبہ ہیں ان کا مین مقصد کیا؟ ہمارے نا پنجاب میں ایک کہاوت ہے، جدو گل گھر دی بڑھیاں تے آ جاوے تے بندیاں نو پھر پھا لے لینا چاہیے، کہ یعنی بندے نہیں رہے. یعنی تحریک انصاف کے بھی بندے نہیں رہے، کیونکہ خواتین بھارتی میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا رونا پڑ رہا ہے. یس، ہن گل آ گئی گھر دی خواتین تے. تو جب خواتین پہ بات آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، لیکن وہ غیرت ہوگی تو ڈوب کے مرے گا نا. ڈرامہ سمپتھی کارڈ کھیلنے کا کوئی موقع نہیں. اب مودی کو ریکویسٹ کرنا اٹ سیلف اتنی بڑی غداری ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ابھی تک حکومت وقت نے ایکشن کیوں نہیں لیا. میں عطا تارڑ کو سن رہا تھا، وہ غداری تو بتا رہے ہیں بھائی آپ کا کام ایکشن لینا ہے، مشکور ہے. اور 6 مہینے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد تو پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے گن جو ہے وہ گا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہو جائیں، آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو جائے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے ایک اور سوال جو نظر آ رہا تھا، یہ فیلڈ مارشل کدھر چلے گئے ہیں؟ نظر تو آئیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جائیں اور ISPR کے پیج پر بھی دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں. وہ وزیر خارجہ مصر سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے، اور وہ بڑے پرسکون ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے تمہارے آقاؤں کو جواب کیسے دینا ہے، اور اس جواب کی تیاری میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور افغانستان کو بھی انہوں نے صحیح جواب دیا ہوا ہے اور جواب دے کے رکھنا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک ایسا نام ہے، جب بھی اس بندے کا نام آتا ہے یا اس کو کوئی اعزاز دیا جاتا ہے، کلمہ حق کہنے والے کے خلاف کون ہوتا ہے؟ باطل کا کلمہ پڑھنے والا. تو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف آواز کرے گا اسے آپ ٹیکنیکلی ڈائریکٹلی سمجھ لیں کافر. یس. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ویوز، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں وقاص ولانا. وقاص، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو نورین نیازی نے بھارتی میڈیا کو جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے، جس پر سب لوگوں کی جانب سے نورین نیازی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرکت انہوں نے کیا کر دی. جس ملک سے آپ 6 ماہ پہلے جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے اسی کے اینکر کو جا کر جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو پھنسایا گیا ہے. ان کو تو پارٹی پالیسی، پارٹی اسٹریٹجی، کیا بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے ان کو پھنسایا ہے، ان کے لیے ایک پلانٹڈ سا پروگرام بنایا ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ بہت سی بیشنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، انہیں پارٹی پالیسی کا نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ غداری کیسے کرنی ہے. یہ پتا ہے کہ مودی کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ ادھر آ کے آپریشن سندور 2.0 کرے. یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کیسے خراب کرنے. یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کہ قانون کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، اس کو لا قانونیت کے طور پر اپنے ازلی دشمن کے سامنے کس طرح پورٹرے کرنا ہے. یہ سارا کچھ پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ پارٹی پالیسی کیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈھونگ ہے. یہ سب چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ کور ہوتا ہے. اب یوتھی سارے کور کریں گے. ان کی تقدیر کیا ہے؟ پہلے انہوں نے تقریباً 10 سال فوج کیا اور فوج کی پرولیفریشن کی. ٹھیک ہے، فوج کی نہیں بلکہ پرسنالٹیز کی. فوج کے تو کبھی بھی حامی نہیں رہے، اور انہی پرسنالٹیز کے اینٹی ہیں. یہ حامی کیوں نہیں رہے؟ حامی تو رہے ہیں. جب تک فیضیاب ہو رہے تھے تب تک حامی رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان کے حامی نہیں تھے، یہ فوج پاکستان کے اندر چند آفیسرز کے حامی تھے. تو یہ نورین نیازی ہو گئے، اس کا بھائی ہو گیا، یہ سارے فوج کے حامی نہیں رہے یوتھی. ان کی قسمت میں، تقدیر میں یہ ہے کہ پہلے 10 سال انہوں نے فوج کی تعریفیں کی، اور اب اسی فوج کی بدخوئیاں. پہلے لوگوں کا مائنڈ بنایا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، اب یہ مائنڈ بنا رہے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں. تو لوگ کیسے مانیں گے؟ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ 75 سالوں میں اگر کسی نے محفوظ کیا ہوا تو کس نے کیا ہوا ہے؟ 9 مئی 10 مئی کی رات کو اگر کسی نے محفوظ کیا تو کس نے کیا؟ 26 فروری 2019 کو اگر کسی نے محفوظ کیا تو کس نے کیا؟ 5 اگست 2019 کو اگر کسی نے غداری کی تو کس نے کی؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ بڑے سیانے ہیں، لوگوں کو سب پتہ ہے، سب نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر تم فوج کا ایک ادارہ بھی پیچھے کر دو نا
تو پیچھے تمہارے پاس یہاں پر دھماکے، تمہارے بچوں کی لاشیں، اور تمہارے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے ایسا، اور تمہارے اندر بدامنی رہے گی. ابھی میں ایف سی ہیڈ کوارٹر کا ایک دھماکے کی فوٹیج دیکھ رہا تھا. وہ بندہ آیا، اس نے چادر لی ہوئی ہے اور آ کر اس نے دروازے کے سامنے پبلک سویلینز کی طرح اس نے آ کے دھماکہ کیا. ود ان 15 سیکنڈ وہ فوٹیجز میں دیکھا ہے کہ ایف سی ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے جو اندر گھسے ہیں دہشت گرد ان کو ملے میٹ پچھلے کیا. کتنے دنوں سے ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ فوج کی بات کرتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں فوج کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ زیادہ اس میں یوتھیاں ہی ہیں. ایک بارڈر پہ آپ کے افغانستان بیٹھا ہے، ایک بارڈر پہ آپ کے انڈیا ہے، پھر آپ کے ایران کے بھی معاملات ہیں، اور آپ پھر اندرونی انتشار میں بھی پاکستان میں انتشار کرتے ہیں. تو آپ کی اگر فوج نہ ہو تو یہ پاکستان نہ ہو. ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ممکن ہو جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کو مائنس کر دیں، جو کہ اسرائیل اور بھارت کی خواہش ہے، وہ کبھی ایسا پاسبل نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا ہوگا. یہ تو اگلے 100 سال کیا 1000 سال بھی جب تک قیامت ہے یہ فوج رہے گی انشاءاللہ، اور اس کا نظام بھی رہے گا انشاءاللہ. اب جو نورین صاحبہ ہیں ان کا مین مقصد کیا؟ ہمارے نا پنجاب میں ایک کہاوت ہے، جدو گل گھر دی بڑھیاں تے آ جاوے تے بندیاں نو پھر پھا لے لینا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی. کہ یعنی بندے نہیں رہے، یعنی تحریک انصاف کے بھی بندے اب بندے نہیں رہے، کیونکہ خواتین کو بھارتی میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا رونا پڑ رہا ہے. یس، ہن گل آ گئی گھر دی خواتین تے. تو جب خواتین پہ بات آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، لیکن وہ غیرت ہوگی تو ڈوب کے مرے گا نا. یہ سارے جو مرد ہیں ان کو غیرتیں ہوں گی تو پھر ڈوب کے مریں گے. ڈرامہ، سمپتھی کارڈ کھیلنے کا کوئی موقع نہیں. اب مودی کو ریکویسٹ کرنا یہ اٹ سیلف اتنی بڑی غداری ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ابھی تک حکومت وقت نے ایکشن کیوں نہیں لیا. میں عطا تارڑ کو سن رہا تھا، وہ غداری تو بتا رہے ہیں بھائی آپ کا کام ایکشن لینا ہے، سٹاپ کریں. ٹھیک. آپ دیکھیں جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھارت کا کوئی میڈیا چینل پاکستان میں نہیں چلے گا کیونکہ وہ بدامنی پھیلاتے ہیں، تو پاکستان کے لوگ ان کے ٹی وی چینلز پہ جا کر پاکستان کے غلط امیج کو پورٹری نہیں کر سکتے. ان کو ڈیٹین کریں، پکڑیں. اور میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ بھارت کے کتنے لوگ ہیں جو پاکستانی چینلز پر بیٹھ کے پاکستانیوں کو انٹرویو دیتے ہیں. دوسری بات آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک طرف نورین نیازی بھارتی میڈیا پر بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہیں، اور اس وقت پورا بھارتی میڈیا سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے ان کی پروموشن میں مصروف ہے. آپ لگا کر بھارتی چینل کوئی بھی دیکھیں، اور وہ جس طریقے سے وہاں پر ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، اپنے پاس ان کے کیا کوئی ٹاپک سارے ختم ہو گئے ہیں جو وہ سہیل آفریدی پر آ گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس کا مطلب ہے وہاں سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ دبا کے فنڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نورین نیازی بھی وہاں پر انٹرویو دینے جا رہی ہیں، وہاں پر سہیل آفریدی کی بھی اچھی خاصی پروموشن ایڈورٹیزمنٹ چل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے 15 بڑے میجر ٹی وی چینلز نے 18 گھنٹے لگاتار اس کے ایک انٹرویو کے اوپر ٹرانسمیشنز کی ہیں. اتنا ایئر ٹائم، اس میں کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہے ایڈز کا. ایڈز ختم تھیں، صرف اور صرف نورین اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ جو ساری خبریں ہیں پاکستان کی، یہ انڈین چینلز کو یہ تو دے رہے ہیں پہلے دن سے. آپ کو پہلے جو لوگوں کے دلوں میں تھا نا کہ نہیں یہ غدار نہیں ہے، اب وہ ساری حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ اصل میں مودی کے یار کون ہے. ایک چیز تو کلیئر ہوگی. دوسری بات پہ آ جائیں، جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے چیف ڈیفنس فورسز. جی، ان کا نوٹیفیکیشن کا کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو یہ شہباز گل وغیرہ یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ساری چیز سمجھاتا ہوں. ایک تو انہوں نے سب سے پہلے خبر دی، حضرات غور سے سنیے گا. سب سے پہلے انہوں نے خبر دی کہ آج کے بعد آرمی چیف نہیں رہے. یہ 29 تاریخ کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر نیا نوٹیفیکیشن نہیں آیا سپوز، اور وہ نوٹیفیکیشن ویسے وہ رسمی ہوگا، وہ ایک تقریب ہوگی، ٹھیک ہے نا، اعزازی طور پر. اصل میں تو وہ ان کا عہدہ آئین کے اندر ہے، ترمیم کے اندر ہے، اور اس کو کوئی بھی طاقت دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر کہیں پر بھی پیچھے نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ آئین میں ترمیم ہے. دوبارہ ترمیم ہوگی تو وہ چینج ہوگا. ایک چیز تو کلیئر ہوگی.
دوسرا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کے بقول ان پروپیگنڈسٹ کے بقول کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں رہے. تو پچھلے سال ایک مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کر دی تھی. ٹیکنیکلی ان کی مدت ملازمت 29 نومبر 2025 کو ختم ہو جانی تھی اگر پچھلے سال ان کی مدت ملازمت 5 سال نہیں کر دی جاتی. مجھے یہ لگتا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے لگتا تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں یہ چونکہ یہ صرف ایک وہ فیلڈ مارشل کی طرح اعزاز نہیں ہے, دس از اے کمانڈ, یہ ایک کمانڈ کا عہدہ ہے, سمجھ رہی ہے نا, جس سے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ کمانڈ کا عہدہ ہے. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب 5 سال اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کا ٹینیور پورا کریں گے اور پھر اس کے بعد نیا سفر شروع ہوگا 2027 سے 2032 تک. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. ہوا یوں ہے کہ آج یعنی اسی سال میں جب یہ نوٹیفیکیشن آئے گا اس دن سے سٹارٹ ہو جائے گا ان کا وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے وہ ان کا رینک ہو جائے گا یا ان کا جو عہدہ ہے وہ چینج ہو جائے گا ڈیفینس فورسز میں. آئین میں ہو گیا ہے لیکن حکومت چونکہ اختیارات وزیر اعظم کو ہوتے ہیں, وزیر اعظم نے وہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے کیبنٹ نے جاری کرنا ہوتا ہے. یہ اصول ہیں, انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ فیوچر میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے, اور اس کے لیے 1 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے. یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ ادھر سے جی ہاں نہیں تو چیف ہے تو اہم ہے تو اہم ہے, ایسے نہیں ہوتا بھائی. یہ پراپر ایک پورے نظام کو بدلا ہے تاکہ جو پاکستان کی ساری فورسز ہیں وہ ایک جگہ پہ سینٹر اتھارٹی ہو, ہر چیز کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تمام فورسز کا نیوکلیس ہوں گے, مرکز ہوں گے, اور اس مرکز کو بنانے کے لیے کچھ پیپر ورک چاہیے. ایسا نہیں چلے گا کہ اگست کے اندر ایک کاغذ کے اوپر ایویں لکھ دیا جائے کہ تم آج سے 3 سال کے لیے مزید چیف آف آرمی اسٹاف ہو, اور بعد میں وہ عدالت میں چیلنج ہو جائے اور بعد میں ذلیل و خوار خود بھی ہوں اور فورسز کا نام بھی بدنام کرتے رہیں. 2019 میں آپ نے وہ سارا ایپیسوڈ دیکھا تھا. اب جو چیف آف ڈیفنس فورسز کے اجرا کی مدت مقرر نہیں ہے, نوٹیفیکیشن کی اجرا کی مدت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے. میں آپ کو جو چیز بتا رہا تھا, یہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف وہ نہیں رہے. پچھلے سال کے نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ پڑھ لو, وہ 5 سال کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور وہ اگلے 2 سال بھی ہیں. حکومت نے ان کا عہدہ جو ہے آئین میں ترمیم کر کے ان کو اوپر لے گئے, وہ چیف آف ڈیفینس ہو جائیں گے, اور نیچے ایک نیا عہدہ کریٹ ہوگا, وہ ہوگا نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر. اب جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر ہوگا وہ چیف ڈیفینس فورسز کو جواب دہ ہوگا. پھر اور اس میں خوبصورتی کیا ہے, ایئر فورس اور نیوی کے جو کمانڈرز ہوں گے, جو ان کے چیف ہوں گے, ان کے پاس تعیناتی کے تبادلوں کے سارے اختیارات ہوں گے, مگر وہ جواب دہ ان کو ہوں گے. دیکھیں کیسا خوبصورت نظام ہے کہ آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, آپ ایئر چیف ہیں, آپ نے اپنے نظام کو صحیح طریقے سے چلانا ہے, اور جواب دہ ایک شخص کو ہونا ہے جو کہ اپنے فیلڈ کا مارشل ہے, اور وہ ہے عاصم منیر, جس کے نام سے یہ جلتے ہیں اور ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں, ان کی شلواریں گیلی ہوتی ہیں, اس لیے یہ سارے نا ڈونگرے چاہتے ہیں. اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے کو ختم کر دیا, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت ساری کھچڑی مچائی, اور ان کے بارے میں کہا کہ کینیڈا میں جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے بتائیں وہ ادھر ہی ہیں اور ہمارے پچھلے بھی ادھر ہی ہیں اور ادھر ہی رہیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کینیڈا میں چلے جانا ہے, بیلجیم میں چلے جانا ہے, آسٹریلیا میں چلے جانا ہے, وہ سارے لوگ ادھر سے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور خود عزائے علم لے کے بیٹھے ہوئے. شہباز گل کتنے ہے, موحید پیرزادہ کتنے ہے, عادل راجہ کتنے ہے, کدھر ہیں؟ باہر کے ملک میں ہی ہیں سارے, یو کے میں ہیں, یو ایس اے میں ہیں, یورپ میں ہیں. وہاں پر بیٹھ کر یہ عمران ریاض صاحب کدھر ہیں, کیسے بھاگ ڈینکی لگا کے نہیں گئے؟ تو جو ڈینکیاں لگا کے غیر قانونی طریقے سے ایک قانون والے ملک میں مقیم پذیر ہیں اور ان کے نظام کو بھی خراب کر رہے ہیں, وہ قانونی طریقے سے ریٹائر ہونے والے ایک اعلیٰ افسر کو, جس کی خدمات, جس کی 1 دن کی زندگی, 1 گھنٹے کی زندگی ان سارے گیدڑوں کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے, اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. تو ان کی باتیں بس سنتے جایا کریں اور کوڑے میں پھینکتے جایا کریں گے.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں, کمانڈر کا تقرر, دوبارہ تقرر اور عہدے میں توسیع وزیر اعظم کے مکمل اختیار میں ہوگی. وزیر اعظم کو مائنس نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کا پروپیگنڈا تھا کہ وزیر اعظم شاید مائنس ہو گیا, آل اینڈ آل ہو گیا. بھائی جمہوری ملک ہے, ایک ایسا عہدہ جو عہدہ ہی پارلیمنٹ نے دیا ہے اور اس کا تقرر جو ہے وہ کیبنٹ اور وزیر اعظم جنہی حکومت کر رہی ہے, وہ ان سے مبرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, قانون ہے. تو اس لیے یہ وزیر اعظم کے مکمل اختیار میں ہوگا جو بھی ہوگا, اور وزیر اعظم ہی چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کا اور وہ رہیں گے. یہ صرف آپریشنل میٹرز ہیں اور وقت کی ضرورت تھی. بھارت نے کیا, باقی ملکوں نے بہت جلدی کر لیا یہ نظام. ہمارے ہاں یہ لیٹ ہو گیا. پھر انہیں عدالتی نظر ثانی سے بھی محفوظ قرار دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم چینجز کریں. یہ ایک ایسی نازک چیز ہے کہ اگر ڈیفنس چیف کا عہدہ کریٹ کریں, نوٹیفیکیشن جاری کریں, کوئی اس کے اوپر پٹیشن عدالت میں لے کے چلا جائے, عدالت اس کو روک دے, جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے, تو اس کی وجہ سے بڑے ابہام پیدا ہوں گے, اور اس وقت دشمن کو ہم ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دے سکتے. اس لیے یہ حکومت کا موقف ہے کہ یہ تبدیلیاں مسلح افواج میں کثیر الجہتی نظام, مشترکہ صلاحیت کو یقینی بنانے کے لیے ہیں. آرمی ایکٹ کی ترمیم شدہ شق 8A میں واضح طور پر درج ہے. آئینی اور قانونی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے, اور یہ نوٹیفیکیشن کے اوپر سب کی نظریں ہیں, جو کہ جلد جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا, اور یوتھیوں کی جو گندی روحیں ہیں ان سب کو یقین آ جائے گا. تو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے نہیں آتا, اور بڑی یہ ریکویسٹیں کر رہے تھے. نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آئے گا؟ نوٹیفیکیشن ابھی آ جائے گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ان کے کہنے پہ تھوڑی کرنا ہے. ان کے کہنے پہ تھوڑی کرنا ہے. یہ تو بس چیختے چلاتے رہیں گے اور ان کی چیخیں آسمان تک پہنچتی رہیں گی. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. انہوں نے فوج کے اندر بغاوت قرار دے دی. انہوں نے چند جرنیلوں کی تصویریں لگائیں کہ یہ اب کنٹرول سنبھال لیں گے, یہ کر دیں گے, اس نے وہ کر دیا, یہ میجر جنرل, یہ لیفٹیننٹ جنرل بن گیا, اس نے یہ کر دیا. اور بھائی نہ ہی یہ کوئی افریقہ کا ملک ہے, نہ ہی یہ صومالیہ ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور اس کی ٹاپ 10 میں سے اب تو میں کہوں گا کہ نمبر 1 پہ آرمی آ گئی آفٹر 9-10 مئی. تو یہ نمبر 1 آرمی ہے, نمبر 1 اس کی کمانڈ ہے, نمبر 1 اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تو اس لیے اس کا پورا ایک نظام ہے. بہرحال اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارے اس طرح کے رویوں سے یا اس طرح کے پروپیگنڈا سے بھارت اور اسرائیل خوش ہو سکتے ہیں, پاکستان کے عوام ٹوکریاں بھر بھر کے لانتے پھینک رہے ہیں تمہارے ملک کے, کیونکہ اس وقت مشکور ہے تو وہ فوج پاکستان کے, اس وقت عوام پاکستان مشکور ہے. اور 6 مہینے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد تو پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے گن جو ہے وہ گا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ہو جائیں, آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو جائے, سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے ایک اور سوال جو نظر آ رہا تھا, یہ فیلڈ مارشل کدھر چلے گئے ہیں؟ نظر تو آئیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, جائیں اور ISPR کے پیج پر بھی دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں. وہ وزیر خارجہ مصر سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے, اور وہ بڑے پرسکون ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہے, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے تمہارے آقاؤں کو جواب کیسے دینا ہے, اور اس جواب کی تیاری میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور افغانستان کو بھی انہوں نے صحیح جواب دیا ہوا ہے اور جواب دے کے رکھنا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے, آپ دیکھیں فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک ایسا نام ہے, جب بھی اس بندے کا نام آتا ہے یا اس کو کوئی اعزاز دیا جاتا ہے, کلمہ حق کہنے والے کے خلاف کون ہوتا ہے؟ باطل کا کلمہ پڑھنے والا. تو جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف آواز کرے گا اسے آپ ٹیکنیکلی ڈائریکٹلی سمجھ لیں کافر. یس, جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کفر کر رہا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان کو بہت ہائی لیول پہ رکھ دی, اس لیے کیونکہ جو دین اسلام اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کر کے کام کر رہا ہے, اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والے کیسے دین حق پر قائم رہ سکتے ہیں؟ بے شک, بالکل ٹھیک آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ وقاص فار بینگ ود اس. ویئرز آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.